اشرف شہزاد صاحب قرآن اپنے خیالات کا اظہار فرمان اور انہاں دا خطاب سننا ہے اور گلن دل چ اتارنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، بیداری دا ثبوت دیو یار، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری اشرف شہزاد سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله
الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ہم انسانوں کی حقیقت کا تذکرہ کیا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا کہ انسان کو بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس کی ساری ہی زندگی کمزوری میں ہی رہتی ہے. پیدا ہوتا ہے تو بڑا ہی کمزور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، گبرو جوان بنتا ہے تو اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگتا ہے تو پھر انسان کی کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں. کسی کو اولاد کی کمزوری، کسی کو دوستوں کی کمزوری، کسی کو بہن بھائیوں رشتہ داروں کی کمزوری. پھر جوانی جاتی ہے تو بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر کمزور ہو جاتا ہے. تو ساری ہی زندگی اس کی کمزوریوں میں ہی گزرتی ہے. اگر یہ کمزور ہے تو پھر ظاہر ہے اس پہ مشکلات، مصیبتیں اور پریشانیاں ضرور آتی ہیں. دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا جس نے دنیا میں زندگی گزاری ہو اور اس پہ مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں نہ آئی. کسی کافر کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے جس کو اللہ ڈھیل دے دے، مہلت دے دے اور دنیا کی اس کی جنت بنا دے. کسی مسلمان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ دنیا میں زندگی گزارے اور اس پہ پریشانیاں نہ آئیں. ان پریشانیوں میں کبھی ہمارے بہن بھائی کام آ جاتے ہیں، کبھی ماں باپ کام آ جاتے ہیں، کبھی اولاد کام آ جاتی ہے، کبھی دوست احباب محلے دار رشتہ دار کام آ جاتے ہیں. لیکن صاحب بسا اوقات ایسی پریشانیاں بھی انسان پہ آتی ہیں جن کا ٹالنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. پھر انسان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے. اللہ کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا رب کہتا ہے جب تمہیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو تم مجھے آواز دو، میں تمہاری التجاؤں کو، پکاروں کو سننے کے لیے تیار ہوں. اس لیے صاحب آج کوئی بھی نئی پریشانی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ 17ویں سپارے کے آغاز میں کہتا ہے، سورۃ الانبیاء ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. اے انسان تو جس بھی پریشانی میں ہے، جس بھی مصیبت میں ہے، جو بھی تجھے ٹینشن ہے، اللہ کہتا ہے فِيهِ ذِكْرُكُمْ. جو کتاب قرآن پاک میں نے تمہاری طرف اتار دیا ہے، تو جس پریشانی میں بھی ہے تیرا تذکرہ میں نے قرآن پاک میں کر دیا ہے. میں جس پریشانی میں ہوں میرا بھی تذکرہ قرآن میں ہے. آپ جس پریشانی میں ہیں آپ کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ہے. حضرت کوئی بھی نئی پریشانی نہیں. آج ایک پریشانی یہ ہے، لو جی سارے ہی میرے دشمن ہو گئے قاری صاحب، بیگانے تو بیگانے رہے، اپنے بھی مجھے گرانے پہ لگے ہوئے. اللہ کہتا ہے فی ذکرکم، اور دشمنیوں کا رونا رونے والوں تمہارا تذکرہ بھی میں نے قرآن پاک میں کر دیا ہے. تیری میری دشمنی کیا ہے؟ دیکھ
اللہ کا ایک پیغمبر ہے جن کا دشمن سارا علاقہ کیا ہے، سگا باپ بھی کہتا ہے آگ لگا دو اس کو، یہ میرے گھر میں میرے بتوں کا گستاخ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، دشمن سارا زمانہ ہے، دشمن ساری بادشاہی ہے، گھر کا باپ بھی آگ لگانے پہ تلا ہوا ہے، سارے لوگوں نے اکٹھا کیا، ایندھن ڈھیر لگا دیا، کس لیے؟ ایک ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بہت بڑی آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا، کیا کر رہا ہے؟ ان کو آگ میں پھینکنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پکڑا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے کس کو آواز دی؟ اللہ نے آپ کو دولت کافی دی ہوئی ہے، آپ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں، بعد میں مولوی صاحب آ رہے ہیں ان کو پیسے دیجئے، آپ میری بات توجہ کے ساتھ سن لیں، یہی پیسے ہیں، یہی سب کچھ ہے، یہی قیمتی چیز ہے۔ اللہ پاک آپ کے مال و جان میں برکتیں عطا فرمائے، کوئی ساتھی اٹھنے کی کوشش نہ کرے، توجہ کے ساتھ میری بات سنیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا، آگ میں پھینکنے کے لیے ان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی۔ صاحب رب کا قرآن پڑھیے، 4 پیغمبروں کے نام اللہ نے قرآن میں لیے جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کی قبریں بن چکی ہیں۔ آدم علیہ السلام گزر چکے ہیں، نوح علیہ السلام گزر چکے ہیں، ہود علیہ السلام گزر چکے ہیں، صالح علیہ السلام گزر چکے ہیں، اور کئی بزرگ گزر چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے نہ بابا جی آدم کو آواز دی کہ یا آدم مدد، وہ آدم میری مدد کے لیے پہنچ، یا نوح مدد، یا ہود یا صالح، نہیں، وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے بندوں کو آواز نہیں دیتے، غیبی مدد کے لیے پیغمبروں کو آواز نہیں دیتے، غیبی مدد کے لیے فرشتوں کو آواز نہیں دیتے، بلکہ غیبی مدد کے لیے آواز دیتے ہیں تو رب کو آواز دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو کیا دی؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اے شہنشاہ ان سے میرا کوئی جداد کا جھگڑا نہیں، کوئی برادری کا جھگڑا نہیں، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں، اے اللہ ان سے جھگڑا تیری ذات کا ہے، تو ہی میری مدد کے لیے کافی ہو جائے۔ جب انہوں نے ڈائریکٹ صاحب اللہ کو غیبی مدد کے لیے آواز دی، اللہ نے مدد کی کمال کر دی۔ حالانکہ اللہ چاہتا آندھی بھیج سکتا تھا، طوفان بھیج سکتا تھا، بارش نازل کر سکتا تھا، لیکن صاحب پانیوں سے تو بندے بھی آگ بجھا دیتے ہیں۔ کمال نہیں، کمال اس میں ہے آگ بھی جلتی رہے اور ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہ جلائے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں قُلْنَا یا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، جب میرے ابراہیم نے ڈائریکٹ مجھے آواز دی، ہم نے بھی آگ کو حکم دیا، آگ دیکھ تیرا کام جلانا تجھے ہم نے دیا ہے، میرا خلیل ابراہیم آ رہا ہے، ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ صاحب کوئی بھی نئی پریشانی نہیں ہے، آج ایک پریشانی اولاد کی بڑی ہے، ہر دوسرا تیسرا باپ ماں اولاد کے دکھوں میں روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر میں عرض کر دوں، اللہ کہتا ہے فیہ ذکرکم، اولادوں کے دکھوں کا رونے والوں، تمہارا تذکرہ بھی ہم نے قرآن میں کر دیا ہے۔ آپ دیکھ اللہ کا ایک پیغمبر ہے جس پہ اولاد کا دکھ آ گیا، یعقوب علیہ السلام، بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور یہ دکھ ایک باپ ہی جانتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں نا ہاتھ سے جس کو دفن کر دے اس پہ تو صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا گم ہو جائے تو صاحب یہ دکھ تو ماں باپ کو قبر میں اتار دیتا ہے، یہ دکھ تو ماں باپ کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ دیکھ یعقوب علیہ السلام پہ اتنا بڑا دکھ آیا ہے، کہا تیرا بیٹا بھیڑیا کھا گیا ہے، اب پاس قبر ہے باپ کی جو پیغمبر تھے، دادا کی قبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا تھا، پڑھ سورہ یوسف کو، میں تجھ سے ہاتھ نہیں کر رہا، 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات ہے، کبھی سورہ یوسف اس انداز سے بھی پڑھیے۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم ہوا، غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، صاحب باپ کو آواز نہیں دی کہ یا اسحاق مدد، بابا اسحاق میری مدد کے لیے پہنچ، میرا بیٹا گم ہو گیا، میری دنیا اجڑ گئی۔ بیٹا کہتے ہیں لوگ کل کائنات ہوتی ہے، دیکھ نہ باپ کو آواز دی نہ دادا کو آواز دی تو کس کو دی؟ قرآن کہتا ہے واللہ المستعان، اے اللہ دکھ بہت بڑا آ گیا ہے، لیکن اے اللہ اس دکھ میں میرا مددگار تو ہی ہے،
تو ہی میرے بیٹے کو واپس کر سکتا ہے۔ 1 سال گزر گیا، روتے رہے، مانگتے رہے، 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، وہ 1-2 سال کے بعد راستے تبدیل کرنے والوں دیکھ، اللہ کا قرآن پڑھیے، 35-40 سال ہو گئے اللہ کے آگے روتے روتے، انہوں نے ایک دفعہ بھی باپ دادا کی قبر کا رخ نہیں کیا، کسی اور بزرگ کو آواز نہیں دی، کسی اور پیغمبر کو آواز نہیں دی، نہ کسی فرشتے کو آواز دی۔ وہ جانتے تھے اس بڑے کے در پہ کبھی کبھی دیر ضرور ہو جاتی ہے لیکن دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو اتنا روتے ہوئے پکارا، قرآن کہتا ہے وَبِيَزَّتَيْنَا، اللہ کے آگے رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی صاحب، لیکن انہوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ وہ بھی شہنشاہ ہے، آزماتا ہے تو کبھی کمال ہی کر دیتا ہے۔ بیٹا کیا ملنا تھا، بیٹوں نے آ کے کہا بابا تیرے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو گیا ہے۔ صاحب یہ دکھ ایک باپ ہی جانتا ہے، کسی کا بیٹا اللہ نہ کرے جیل میں بند ہو جائے تو باپ کو تو کھانا اچھا نہیں نہ لگتا، وہ تو یہی کہتا ہے میرے بیٹے کو باہر لے کے آؤ، میرا جو کچھ بکتا ہے بک جائے، میرے بیٹے کو چھڑا کے لاؤ۔ دیکھ 35-40 سال ہو گئے، ایک بیٹے پہ روتے ہوئے اللہ نے دوسرا بیٹا بھی لے لیا ہے۔ صاحب انہوں نے پھر بھی اللہ کا در نہیں چھوڑا، پھر بھی انہوں نے باپ کو آواز نہیں دی، یا اسحاق مدد، او بابا اسحاق مدد، میری مدد کے لیے پہنچ۔ آسمان والے کو آواز دیتے، مجھے 35-40 سال ہو گئے، میرا یوسف ہی واپس نہ آیا۔ دوسرا کہا نہیں، وہ جانتے تھے جتنے بھی سال گزر جائیں اس بڑے کے در پہ کبھی کبھی دیر ضرور ہوتی ہے لیکن دیر نہیں ہو سکتی۔ جب اطلاع ملی رو ضرور پڑے، یا اسفا علی یوسف وابیضتیناہ من الحزن، آئے میرے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا، تو نے مجھ سے دوسرا بیٹا بھی لے لیا ہے۔ پھر روتے ہوئے آواز دی تو کیا دی، انما اشکو بسی وحزنی الاللہ، اے اللہ میں سارے شکوے شکایتے پھر بھی تیرے آگے رکھتا ہوں، تو میرے بیٹوں کو واپس کر سکتا ہے، واپس کرنے پہ قادر ہے۔ قربان جائیں دیر ضرور ہوئی حضرت لیکن دیر نہیں ہوئی، اللہ نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے اور ڈھاریوں میں رہنے والوں کو اللہ نے مصر کی بادشاہی میں عطا کر دی تھی۔ اس لیے صاحب کوئی بھی نئی پریشانی نہیں ہے۔ آج کل ایک پریشانی اولاد نہ ہونے کی ہے، کوئی کہتا ہے جی میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی کاری، سب 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، میرے بیٹے کو اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اولاد نہ ہونے کا رونا رونے والوں تمہارا تذکرہ بھی میں نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ تیرے بیٹے کی شادی کو 2 سال ہوئے، 4 سال ہوئے، 5 سال ہوئے، آپ دیکھ اللہ کا ایک پیغمبر ہے، سورہ مریم شروع ہو رہی ہے، 16واں سپارہ ہے، ایک ایک حوالہ لکھ کے لے جا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، گھر جا کے اس کو سننا، حوالہ نوٹ کر قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، اللہ کا ایک پیغمبر ہے زکریا علیہ السلام، شادی ہو گئی، اللہ نے اولاد نہیں دی، مانگتے رہے، جوانی ساری گزر گئی، سر میں چاندی آ گئی، داڑھی کے سارے ہی بال سفید ہو گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ صاحب بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے نہ کہیں سے تعویذ لینے گئے، نہ کڑے لینے گئے، نہ چھلے لینے گئے، لوگوں نے بزنس اور کاروبار بنائے، تیری دولت کو بھی لوٹتے ہیں، تیرے ایمان سے بھی کھیلتے ہیں۔ دیکھ اللہ کے پیغمبر کی شادی کو 80 سال سے بھی لمبا عرصہ گزر گیا، اللہ نے اولاد نہیں دی اور انہوں نے بھی اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر زکریا نے دعا کا انداز بدل لیا، پہلے اونچی آواز سے بھی دعا کر لیتے تھے، جب بوڑھے ہو گئے آہستہ سے آواز لگاتے ہیں، آہستہ سے دعا کرتے ہیں۔ کئی نوجوان میری دعا سن کے میرا مذاق نہ ہو رہا ہے، ربی لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، کوئی وارث ہی دے دے۔ 3 سپارہ سورہ آل عمران ہے، بند کمرہ کھولا مریم علیہ السلام کا، کیا دیکھا؟ مریم علیہ السلام کے سامنے پھل پڑے ہیں جن کا موسم ہی نہیں ہے، جاتے ہی پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، او مریم بیٹا یہ پھل کیسے ہیں؟
ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ مریم علیہ السلام نے جواب دیا، کمال کر دی، قالت ہوا من عند اللہ، بابا زکریا میرا رب پھل دینے کے لیے موسموں کا محتاج نہیں ہے، یہ بے موسم پھل مجھے میرے اللہ نے عطا کیے ہیں۔ قرآن ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام وہیں کھڑے ہو گئے، اللہ کے آگے التجائیں کرنے لگے، دعائیں کرنے لگے، اے میرے اللہ پہلے تیرا پیغمبر صرف دعا کرتا تھا، آج دلیل بھی لے آیا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ اے شہنشاہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، اولاد کا موسم تو میرا بھی چلا گیا ہے، لیکن واقعتا نہیں تو کون سا موسموں کا محتاج ہے؟ اے اللہ ایک پھل بے موسم مجھے بھی دے دے، اولاد کا موسم میرا بھی چلا گیا ہے، ایک بیٹا ہی دے دے، مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ قرآن فنادتہ الملائکہ، ابھی زکریا علیہ السلام وہی اللہ کو کھڑے ہو کے پکار رہے تھے کہ اللہ کی فرشتوں کی ایک جماعت آ گئی، کہنے لگے بابا زکریا تو نے اتنے سال گزار دیے اللہ سے مانگتے رہے، اللہ کا در نہیں چھوڑا، جا پہ آج اللہ نے تیری بیوی کو بچہ جننے کے قابل کر دیا ہے اور اللہ نے تجھے بیٹے کی بشارت دے دی۔ تم خوش نصیب ہو، کسی بیٹے کا نام کوئی رکھتا ہے، کوئی رکھتا ہے، لیکن بابا زکریا تو نے اتنے سال گزارے، تو نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ نے تیرے بیٹے کا نام خود رکھا ہے، اسمہ یحییٰ ولم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اللہ کہتا ہے زکریا تیرے بیٹے کا نام میں نے یحییٰ رکھا ہے۔ ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے میں اپنے بیٹے کا وہ نام رکھوں جو محلے میں کسی کا نہ ہو، جو گاؤں میں کسی کا نہ ہو، جو شہر میں کسی کا نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے زکریا تیرے بیٹے کو جو ہم نے نام دیا ہے اس نام کا بچہ زمین پہ پہلے گزرا ہی نہیں ہے، اور ادھر تو ماں باپ کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیٹے کی پرورش کر رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، پتہ نہیں بڑا ہو کے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن اے زکریا اللہ کے در کو تم نے نہیں چھوڑا۔ سچ کہا ہے کسی نے، اس بڑے کے در پہ کبھی کبھی دیر ضرور ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی۔ سیداً و حصولاً و نبیًا من الصالحین، او بابا زکریا اللہ نے تیرے بیٹے کو سردار بنایا ہے، اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے تیرے بیٹے کو بھی اپنا پیغمبر بنا لیا ہے۔ جس طرح تو پیغمبر تیرا بیٹا بھی پیغمبر ہے۔ صاحب کون سی نئی پریشانی آ گئی کہ تجھے اللہ کا در چھوڑنا پڑا؟ کوئی نہیں، پر آج کل جیل کی بڑی پریشانی ہے، کسی کا بیٹا جیل میں، کسی کا باپ جیل میں، کسی کا بھائی جیل میں، کسی کا دوست جیل میں۔ اللہ کہتا ہے فیہ ذکرکم، وہ جیلوں کا رونا رونے والوں تمہارا تذکرہ بھی میں نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ یہ تیرے پاکستان کے تھانے کچہری ہے، یہ جیلیں کیا جیل ہے؟ آج میں تمہیں رب کی ایک جیل دکھاتا ہوں۔ اللہ کا ایک پیغمبر ہے جس نے اپنی قوم کو بڑا واعظ کیا، بڑا سمجھایا، ان کی دعوت پہ ایک بھی مسلمان نہ ہوا، سب ستانے والے ہی تھے، سب مارنے والے ہی تھے، سب برا بھلا کہنے والے ہی تھے۔ ایک دن یونس علیہ السلام غصہ ہی کر گئے، غصے میں آ کے اللہ سے اجازت لینا بھول گئے، کیونکہ کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ یونس علیہ السلام ادھر اپنی مرضی کر بیٹھے کہ چلو میں نے تو دین کی دعوت کا کام ہی کرنا ہے نا، اس بستی کو چھوڑتا ہوں، کہیں اور جاتا ہوں، ان کو جا کے واز کرتا ہوں۔ ادھر سے نکلے، آگے دریا آیا، دریا کے کنارے کشتی سواریوں سے بھری ہوئی، یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، ملا نے کشتی کو چلانا شروع کیا۔ کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی، صاحب یہ کوئی نوائے وقت نہیں، یہ کوئی جنگ اخبار نہیں، یہ فیس بک یا یوٹیوب یا ان کی خبریں نہیں ہیں، بلکہ رب کے قرآن کی داستان ہے۔ جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی، کشتی اچکولے کھانے لگی، کشتی ڈولنے لگی، ملا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ تو کشتی کی سواریوں ادھر زمین کا کوئی بوت تو تمہارے کام نہیں آئے گا، اگر بچنا چاہتے ہو آسمان والے کو آواز دو۔ سارے آسمان والے کو آواز دینے لگے، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے، لیکن اچکولے بڑھنے لگے، ان کو موت نظر آنے لگی۔ ملا کھڑا ہی ہو گیا، اس نے کہا لوگو پہلے بھی کشتی طوفان میں پھنس گئی تھی،
آسمان والے کو آواز دیتے تھے، وہ نجات دے دیتا تھا۔ لگتا ہے آج میری کشتی میں وہ آ گیا ہے جس کو آسمان والا پار نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کون ہے؟ اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، وہ ہمیں تو نہ لے ڈوبے۔ کوئی بھی نہ کھڑا ہوا صاحب، جان تو ہر ایک کو پیاری ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ یاسین سے اگلی سورۃ صافات ہے، اس کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِرِينَ۔ جب کوئی نہ کھڑا ہوا انہوں نے قرہ ڈالا، قرہ یونس علیہ السلام کے نام کا نکل آیا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہتے لوگوں میں ہی آسمان والے کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی۔ حضرت تو کس کو سمجھتا ہے؟ فلاں نے ڈوب دی، فلاں نے تار دی، لوگ جھوٹی داستانیں گھڑتے، تو اس کو اپنا مذہب بنا لیتا ہے۔ دیکھ کشتی ڈوبنے اور تارنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ پار نہ کرنا چاہے اللہ کے بندے کوئی پیغمبر اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکتا۔ دیکھ یونس علیہ السلام کیسے بے بس ہو گئے، کہتے لوگوں میں ہی آسمان والے کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی۔ لوگ کھڑے ہو گئے، برا بھلا کرنے لگے، دھکے دینے لگے، اور چل یہاں سے، تو ہمیں بھی لے ڈوبا تھا۔ یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی ہے، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا مچھلی میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس سے بھول ہوئی ہے، اس کو پیٹ میں محفوظ کر لے۔ یونس علیہ السلام گئے سیدھا مچھلی کے پیٹ میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، جب آنکھیں کھلی ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے، اندھیروں میں اللہ کا پیغمبر گھبرا گیا، گڑگڑا گیا، مجھ پہ یقین نہ آئے، پوچھ اپنے مولانا صاحب سے، پوچھ قرآن پاک سے۔ یونس علیہ السلام پہ مچھلی کے پیٹ میں مشکل وقت آیا، ان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے کس کو آواز دی ہے؟ ایک لمبی لسٹ ہے صاحب پیغمبروں کی، ایک لمبی لسٹ ہے اولیاء کی، ایک لمبی لسٹ ہے بزرگوں کی۔ فرشتوں کو تو جانتے ہی تھے، جبریل امین جیسے فرشتوں کے سردار دن رات ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ صاحب مچھلی کے پیٹ میں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، کسی بزرگ کتب ابدال کو نہیں، کسی پیغمبر کو نہیں، کسی فرشتے کو نہیں، وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے مخلوق کو نہیں، بندوں کو نہیں، پیغمبروں کو نہیں، فرشتوں کو نہیں، بلکہ رب کو آواز دیتے ہیں۔ تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں آواز دی تو کیا گیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیری گاڑی میں سپیکر لگا ہوا ہے، تیرے دفتر میں لگا ہوا ہے، تیری فیکٹری میں لگا ہوا ہے، اللہ نے گھر گھر سپیکر لگوائے ہیں۔ کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ سکے مجھے تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ دیکھ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آواز دی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ بھول مجھ سے ہوئی ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، لیکن شہنشاہ اس قید سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام نے جب ڈائریکٹ اللہ کو آواز دی، اللہ کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس علیہ السلام کی التجاؤں کو، پکاروں کو سن لیا اور ان کو مصیبت سے نجات عطا کر دی تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے قاری صاحب وہ تو پیغمبر تھے، میں کوئی پیغمبر تو نہیں ہوں۔ اللہ کو پتا تھا ساری صدیوں کا، اللہ نے اس سوال کا جواب آگے ہی دے دیے۔ اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی عام مومن بھی ہمیں مصیبتوں میں آواز دے تو ہم ان کو بھی نجات عطا کر دیتے ہیں۔ اور سورۃ صافات کا یہ مقام جب میری سمجھ میں آیا چیخیں نکل گئی کہ وہ اللہ کیسا شہنشاہ ہے۔ کہا لولا انہ کان من المسبحین، لوگوں اگر میرے یونس پیغمبر کو یہاں بھی بھول ہو جاتی، یہاں بھی غلطی لگ جاتی، کیا مجھے چھوڑ کے کسی اور کو آواز دیتا، کسی اور کی تسبیح بیان کرتا، کسی اور کو غیبی مدد کے لیے پکارتا؟ اللہ کہتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس بھول کی سزا میں یہ دیتا، قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا، لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے نکلتے، میرا یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتا۔ اس لیے صاحب قرآن پاک کا بھی یہی سبق ہے اور میرے حبیب علیہ السلام کی بھی یہی تعلیم ہے، غیبی مدد کے لیے بندوں کو نہیں، مخلوق کو نہیں، بلکہ رب کو آواز دیجئے۔ 29واں پارہ سورہ جن میں اللہ کہتا ہے قل
इन्नमा अदू रब्बी भला उश्रिकु बिही अहदा। ए मेरे भी आप भी ऐलान करते, मुझे भी जब गैबी मदद की जरूरत पेश आती है मैं भी अपने रब को आवाज देता हूँ और रब के साथ किसी और को शरीक नहीं करता। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को भी गैबी मदद की शायद जरूरत पड़ती थी, आप भी अल्लाह को आवाज देते थे। देख हदीस की हर किताब में है, तेरी स्कूल की उर्दू की किताबों में भी लिखा हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर की शिद्दत की गर्मी, सूरज सर पे, एक दरख्त के नीचे आपने अपनी तलवार लटकाई हुई है, अकेले आराम कर रहे, दुश्मन पास से गुजरा, उसने मौके को गनीमत जाना, उसने आपकी तलवार को उतार लिया, तलवार की नोक से आपको बेदार करता है और कहता है मैं यमनऊ कमिन्नी, बुला इस तलवार के वार से आपको कौन बचाएगा। दुश्मन के हाथ में तलवार है, मेरे हबीब के हाथ खाली है। साहिब मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को गैबी मदद की जरूरत पेश आई, आपने किसका नाम लिया है? ना अली का, ना वली का, ना किसी नबी का। साहिब इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं, मैं इख्तिलाफात की दावत देने के लिए नहीं आया, मैं तो इत्तेफाक और इत्तेहाद की दावत लेकर आया हूँ। बाकी सारे झगड़े ही झगड़े हैं, कोई कहेगा मेरा ज्यादा करने वाला है, कोई इधर का कहेगा मेरे का कमाल है, कोई इधर से कहेगा। ऐसे बुजुर्गों की तरफ रब का हक दोगे फिर झगड़े ही झगड़े हैं। देख मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को गैबी मदद की जरूरत पेश आई, आपने गुजरे हुए किसी पैगंबर को आवाज नहीं दी कि इस्माइल मदद, इब्राहिम मदद, नहीं नहीं, जानते थे गैबी मदद के लिए पैगंबरों को नहीं, बंदों को नहीं, मट्टी के नीचे दफन होने वालों को नहीं, बल्कि गैबी मदद के लिए रब को आवाज देते। आपने फौरन ही आवाज दी, अल्लाह अल्लाह, मुझे अल्लाह ही बचाने पे कादिर है। अल्लाह का नाम ही लेना था, दुश्मन के जिस्म पे कब कभी तारी हो गई, तलवार जमीन पे लगी, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने तलवार को उठा लिया और बोल तुझे कौन बचाएगा, कुर्बान जाए। अल्लाह ने सच कहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। लोगों मेरा महबूब पैगंबर सिर्फ अपनों के लिए नहीं, दुश्मनों के लिए भी रहमत बन के आया। जिसने मेरे हबीब पे कातिलाना हमला किया, मेरे महबूब पैगंबर ने उसको भी माफ कर दिया। आपकी सुन्नत मुझे और आपको ये तालीम देती है, आपकी तालीमात आपने अपने घर वालों से लेकर अपने एक एक उम्मती को साहिब अल्लाह के साथ जोड़ा है, न तावीज से, न कड़े से, न चल्ले से। ये लोगों के बिजनेस और कारोबार है, कुरान और हदीस की और मेरे महबूब की ये तालीम नहीं है। आपने अपनी बेटी से लेकर एक एक उम्मती तक को अल्लाह के साथ जोड़ा है। देख नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी बेटी फातिमा आई है, जनाब अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, अल्लाह के हबीब गुलाम आए, लौंडियां आई हैं, एक लौंडी या गुलाम हमें भी दे दीजिए। सईदा फातिमा रोई पड़ी, बाबा चक्की चला चला के हाथों पे छल्ले पड़ गए। आपने फरमाया बेटा फातिमा ये गुलाम लौंडियां मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मदरसे के तुलबा हैं, उनके लिए मैंने खाने का इंतजाम करना है, इनको बेच के उनके लिए खाने का इंतजाम करना है। चले जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है मेरे पास। वापस खाली लुटा दिया। फिर भी बेटी थी, दिल का टुकड़ा था, रात को घाटी चले गए। आपने अपनी बेटी को पास बिठा लिया, जनाब अली पाक को सामने बिठाया, कहा बेटी फातिमा जो तुम मांगने आई थी मैं तुम्हारे लिए उससे अफजल चीज लेके आया हूँ। साहब कोई झगड़े वाली बात नहीं, कोई इख्तिलाफ वाली बात नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को तवीज नहीं पहनाया कि ये तवीज मैंने बनाया है तुम पहन लो, न कड़ा दिया न छल्ला दिया। कौन से झगड़े वाली बात है? मैं तो इत्तेफाक और इत्तेहाद की दावत लेके आया हूँ। ना मेरे महबूब पैगंबर ने अपनी बेटी को ये तालीम दी कि बेटा तुझे घबराने की क्या जरूरत है, तुम बिस्तर पे आओ, सो दफा या रसूल अल्लाह मदद कह दिया करो, या मोहम्मद मदद कह दिया करो, या नबी कह दिया करो, या अली कह दिया करो, या हुसैन कह दिया करो, या इब्राहिम मदद कह दिया करो, या किसी फरिश्ते को। नहीं, मेरे महबूब पैगंबर ने अपनी बेटी को भी अल्लाह के साथ जोड़ा है। कहा बेटा फातिमा जब सारा दिन काम काज करके थक जाओ बिस्तर पे आओ तो 33 दफा बेटा सुभान अल्लाह पढ़ा करो। बंदे थक जाते हैं, अली थक जाता है, फातिमा सईदा फातिमा थक जाती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह थकावट से पाक है, अल्लाह सारे ऐबों से पाक है। 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। जिस हाल में अल्लाह रखे अल्लाह का शुक्र ही शुक्र।
सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए है। जिस हालत में रखा है अल्लाह पे हम राजी है। और बेटा फातिमा 34 दफा अल्लाह अकबर कहा करो कि अल्लाह सबसे बड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को साहिब अल्लाह के साथ जोड़ा है। इसलिए गैबी मदद के लिए अल्लाह से जुड़ जाइए, अल्लाह से आवाज दीजिए, पुकारना सीखिए। देख नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरा महीना हो गया मदीना पाक पे क़यामत बरपा है। आपकी बीवी सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा पे तोहमत लग गई। एक महीना हो गया। महीने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सिद्दीक़ के घर आए, सैयदा आयशा को सामने बिठाया, खुतबा पढ़ा, अल्लाह की हम्दो सना पढ़ी, फिर कहा ऐश देखो अगर तो तुम बरी हो अल्लाह बरी कर देगा। इन कुंती अलमंति बिदम्बिन फस्तगफिरिल्लाह व तूबी इलैहि। लेकिन ऐश अगर गलती हो गई है माफी मांग लो, मेरा रब माफ करने वाला है। सैयदा आयशा कहती हैं अल्लाह के पैगंबर ने जब ये बात की आंखों में अंधेरा सा छा गया कि अल्लाह के पैगंबर भी मेरे बारे में ऐसी बात करते हैं। फिर मैंने अपने बाप को आवाज दी, बाबा तुम अपनी बेटी की बात करो। जनाब अबू बकर सिद्दीक रो पड़े, कहा बेटा ये बहुत बड़ी जान है, कहीं अल्लाह के पैगंबर से आवाज ऊंची ना हो जाए, हमारी नेकियों का खतरा है, इस मामले में हम नहीं बोल सकते। फिर मैंने माँ उम्मे रुमान को कहा माँ तो बेटियों की राजदान होती है, तुम तो जानती हो तेरी बेटी कैसी है, तुम अपनी बेटी की बात करो। वो भी रो पड़ी। उन्होंने कहा बेटा इस मामले में हम नहीं बोल सकते, अल्लाह के पैगंबर से बात करें, कहीं हमारी आवाज ऊंची हो जाए, हमारी नेकी जाया ना हो जाए, कहीं रब नाराज ना हो जाए। अम्मी आयशा कहती हैं जब बाप ने भी जवाब दे दिया, माँ ने भी जवाब दे दिया, फिर मुझे अपने रब की याद आई, मेरा रब बाकी है। फिर मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप की दुआ याद आई, जब दूसरे बेटे का गम सुना आंखें पहले ही खुशक हो चुकी थी, आंखें पहले ही सफेद हो चुकी थी, अब आंसू भी नहीं आ सके। तो उन्होंने बेबसी के आलम में अल्लाह को कैसे आवाज दी, मेरी जबान पे भी वही अल्फाज जारी हो गए, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। अल्लाह बाप ने भी जवाब दे दिया है, माँ ने भी जवाब दे दिया है, और तेरा पैगंबर कैसी बात करता है, इस गम में तेरे पैगंबर को तो मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं सारे शिकवे तेरे आगे रखती हूँ, सारी शिकायतें तेरे आगे रखती हूँ। और साहिब इधर तो ईद की अखीर हो गई है, माँ ऐशा के सामने कौन बैठा है, मेरे तेरे महबूब पैगंबर बैठे। अल्लाह की कसम तोल दे, पाकिस्तान के जितने नेक लोग गुजरे सबको तोल, मेरे महबूब पैगंबर के मुकाबले में अल्लाह की कसम है मेरे हबीब की शान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अल्लाह के पैगंबर खुद फरमाते हैं एक फरिश्ते को मैंने देखा, उसके हाथ में तराजू था, मुझे तराजू के एक पल्ले में रखा गया, दूसरे पल्ले में 10 आदमी, मुझे तोला गया, मेरा वजन भारी रहा, फिर 100 के मुकाबले में तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा। फरिश्ते ने कहा जिनको इनको 1000 के मुकाबले में तोलो। आका फरमाते 1000 के मुकाबले में मुझे तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा। दूसरा फरिश्ता पुकार उठा, इनको कब तक तोलोगे, इनके मुकाबले में सारी कायनात भी तोल दो, इनका वजन फिर भी भारी रहेगा। शान अपनी जगह, मुकाम अपनी जगह, लेकिन साहिब गैबी मदद के लिए आपको भी आवाज नहीं दी जा सकती, आपकी शान का मुकाबला तो अंबिया भी नहीं कर सकते। मेराज की रात भी इस बात की गवाह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन लेकर बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, अल्लाह ने अपनी कुदरत ताकत से तमाम अंबिया को जमा कर दिया है, तमाम रसूलों को जमा किया है। किस लिए जमा किया है? अल्लाह ने 2 रकात नमाज पढ़ने को हुक्म दिया है, पढ़ क्यों नहीं रहे? इनको अपने इमाम का इंतजार है। इमाम कौन है? जिब्रील अमीन ने मेरे हबीब के हाथ से पकड़ा, कहा आज से पहले आप अपनी उम्मत के इमाम थे, आज से अल्लाह ने आपको सारे अंबिया का भी इमाम बना दिया है। शान अपनी जगह, मुकाम अपनी जगह, लेकिन हजरत साहिब गैबी मदद के लिए पैगंबर को नहीं, बुजुर्ग को नहीं, वली को नहीं, गैबी मदद के लिए रब को आवाज देते हैं। देख तेरी मेरी माँ ऐशा ने, अल्लाह के महबूब पैगंबर जिंदा सामने थे, उनको
کی موجودگی میں غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دی، رب کو پکارا، قربان جائیں اللہ نے مدد کی، کمال کر دی۔ حالانکہ پہلے بھی کئی عورتوں پہ تہمت لگی ہے، کسی کی برات پہ کوئی بچہ بولا، کسی پہ کوئی بولا، لیکن ادھر توحید کی اخیر تھی، اللہ کے پیغمبر زندہ سامنے تھے، انہوں نے یا رسول اللہ مدد نہیں کہا، یا نبی مدد نہیں کہا، یا علی مدد نہیں کہا، نہ کسی اور پیغمبر کو آواز دی، نہ کتب کو، نہ ابدال کو، نہ فرشتے کو آواز دی تو اللہ کو آواز دی، اللہ کو پکارا۔ جب اللہ کو آواز دی، ماں کہتی ہے تھوڑے لمحات ہی گزرے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر ساتھ مجھے آواز دے رہے، یا عیش او عیش، ساتھ اپنے پسینے کو صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں احمد اللہ، عیش اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ نے تیری شان میں قرآن اتار دیا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ صاحب رب آج بھی وہی ہے، اللہ کی تعلیم، میرے محبوب پیغمبر کی تعلیمات یہی ہیں، غیبی مدد کے لیے اپنے رب کو آواز دیجئے۔ قرآن کا آغاز ہی اللہ نے یہی سے کیا ہے، تو اللہ کے گھر میں آنے والے، وضو کرنے والے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانے والے ادھر اقرار کر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تجھے 8 سال ہو گئے پاکستان کی فضاؤں میں اس آیت کو سنتے ہوئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کو ترجمے کے ساتھ تو پڑھیے، اللہ کیا اقرار کروانا چاہتا ہے؟ میرے بندے کھڑے ہو کے اقرار کر، ہم عبادت بھی اللہ تیری ہی کرتے ہیں اور مدد کا سوال بھی تجھ سے کرتے ہیں، یہ غیبی مدد ہے۔ صاحب غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دینا یہ عقیدہ توحید ہے، اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے اوروں کو آواز دینا، نبی کو، ولی کو، کسی فرشتے کو آواز دینا یہ شرک ہے، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس علاقے میں، اس وطن میں امن آتا ہے جہاں توحید ہو، شرک نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ چہرے بدلنے سے امن نہیں آئے گا۔ 75 سال ہو گئے چہرے بدلتے بدلتے، انتظار کرتے کرتے فلاں چہرہ آئے گا، فلاں آئے گا، وہ لاکھوں چہرے بدلے جائیں، جب تک شرک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، توحید کو رائج نہیں کیا جا سکتا، اتنی دیر تک قتل و غارت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ سارے فتنے، یہ سارے فسادات اللہ کے پیغمبر جب آئے تھے سب پائے جاتے تھے، چوریاں تھی، ڈکیتیاں تھی، قتل و غارت تھی، حتیٰ کہ ننھی کلیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، سارے فسادات پائے جاتے تھے۔ میرے محبوب پیغمبر نے آ کے معاشرے کی اصلاح کے لیے، امن کے لیے، ڈاکے چوریوں کو بند کرنے کے لیے، قتل و غارت کا خاتمہ کرنے کے لیے میرے محبوب نے یہ توحید کی دعوت دی تھی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اور مکہ کے لوگوں لا الہ الا اللہ پہ آ جاؤ، اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے کوئی نہیں، اللہ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، توحید پہ آ جاؤ۔ تملک العرب والعجم، عرب پہ بھی حکومت تمہاری ہوگی، عجم پہ بھی حکومت تمہاری ہوگی۔ اس لیے صاحب ہماری جو صورتحال ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں، اس کی مثال بالکل بنی اسرائیل کی طرح ہے۔ بنی اسرائیلی بھی فرعون کی غلامی میں تھے، کہتے تھے اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو ہمیں فرعون کی غلامی میں آزادی دے، پھر دیکھ ہم تیری عبادت کیسے کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دشمن کو غرق کر دیا، آنکھوں سے کے سامنے تباہ و برباد کر دیا۔ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ نے کہا اب دیکھتے ہیں اب تم کیا کرتے ہو۔ اللہ نے ان کو آزادی دی، آزادی کے ملنے کے بعد انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، انہوں نے ایک بت بنا لیا، اللہ کے سوا اس بت کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ نے کہا ظالموں، آزادی مانگنے والوں، آزادی کے بعد شرک کرنے والوں، اب تمہاری سزا یہ ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تمہیں مارنے کے لیے امریکہ کا، تمہیں مارنے کے لیے فرعونی نہیں آئے گا، تمہیں مارنے کے لیے آگ کا پجاری مجوسی نہیں آئے گا، تمہیں مارنے کے لیے داریہ نہیں آئے گا۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آزادی کے بعد شرک کی سزا یہ ہے تم خود ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے۔ قتل کرنے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا، جس کو قتل کیا جائے گا، خون جس کا بہایا جائے گا، وہ بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہوگا۔ بالکل یہی صورتحال میرے اور آپ کے وطن عزیز کی ہے۔ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، عورتوں نے قربانیاں دی،
بچیوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کر دیے، کیوں؟ ان کو ایک ہی آواز سنائی دی تھی، پر مطالعہ پاکستان، اس وقت ایک ہی صدا تھی، پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک وطن دے دے جس وطن میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اس وقت کوئی صدا نہیں تھی صاحب، کسی نے نہیں کہا تھا اللہ ملک دے، پاک پتن والے کی پوجا کریں گے، ملتان والے کی کریں گے، اجمیر والے کی، سندھ والے کی، سیالکوٹ والے کی، نہیں نہیں، اس وقت بچے جوان بوڑھے پہ کی زبان پہ ایک ہی لفظ تھا، لا الہ الا اللہ۔ پوچھ اپنے بیٹے سے اس کا معنی کہ ہر ایک کی زبان پر یہ تھا، اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، ملک دے دے ادھر تیری عبادت کریں گے۔ اللہ نے آزادی دے دی، لو آزادی مانگنے والوں، ہندو انگریز سے ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں، لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب دیکھتے ہیں اب تم کیا کرتے ہو۔ صاحب بنی اسرائیل نے ایک وقت بنایا تھا، ہم نے کوئی ایک بنایا ہے؟ کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسا قصبہ ہے جہاں اللہ کے مقابلے میں کوئی درگاہ نہ ہو، کوئی دربار نہ ہو، کوئی جبہ کبہ نہ ہو، جہاں اللہ کے سوا نظر و نیاز نہ دی جاتی ہو، رکوع نہ ہوتے ہو، سجدے نہ ہوتے ہو؟ پھر مجھے کہنے دیجئے پاکستانیوں کو بھی اللہ نے وہی کہا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، وہ آزادی کے بعد شرک کرنے والوں، اب تمہاری سزا بھی یہ ہے، تمہیں مارنے کے لیے اب ہندوستان کا ہندو نہیں آئے گا، تمہیں مارنے کے لیے امریکہ کا امریکی نہیں آئے گا، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تم خود ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے، قتل کرنے والا بھی پاکستانی مسلمان ہوگا، قتل ہونے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا، حتیٰ ترجعوا الی دینکم۔ صاحب یہ اتنے فسادات، قتل و غارت، چوری، ڈکیتیاں اتنی دیر تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک توحید کی طرف ہم واپس نہیں آ جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک پاکستان پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں اللہ کی توحید کی طرف واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دنیا سے، لوگوں سے شرک ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔